السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ڈیلی لائف پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی تاریخی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کہ پرتگالیوں نے ہندوستان کی تاریخ کس طرح بدلی۔ نئی کروٹ جب ہندوستان اور پرتگالی آمنے سامنے ہوئے، پرتگالیوں نے ہندوستان کی تاریخ کا پلٹا الٹ کر رکھ دیا۔ جولائی 1497 ہفتے کا دن، وہ دن جس کا انتخاب پرتگالیوں کے شاہی نجومیوں نے بڑی احتیاط سے کیا تھا۔ دارالحکومت لزبن کی گلیوں میں جشن کا سما تھا۔ لوگ جلوس کی شکل میں ساحل کا رخ کر رہے تھے، جہاں 4 نئے جہاز ایک لمبے سفر کا آغاز کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شہر کے تمام سرکردہ پادری بھی ذوق برقع پہنے ہوئے سلامی دینے وہاں پہنچ گئے اور ہم آہنگ ہو کر منجاتیاں گا رہے تھے۔ وہ ہجوم ان کی آواز سے آواز ملا رہے تھے۔ بادشاہ دوم مینوئل اس مہم کی ذاتی دلچسپی لے رہے تھے۔ انہوں نے اس کی کامیابی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ ویسکو دے ما کی قیادت میں چاروں جہاز طویل بحری سفر کے لیے درکار جدید ترین آلات اور زمینی و آسمانی نقشوں سے لیس تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر اس دور کی جدید ترین توپیں بھی نصب کی گئی تھی۔ جہاز کے عملے کے 170 کے قریب نوجوانوں نے بغیر آشناؤں والی قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی موم بتیاں موجود تھیں، اور وہ ایک فوجی دستے کی طرح جہازوں کی طرف سست روی سے مارچ کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس منظر کی ایک جھلک دیکھتے اور 7 ملاحوں کو رخصتی کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غم اور خوشی کے ملے جلے آنسو جھلک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ برسوں پر محیط اس سفر پر جانے والوں میں سے بہت سے یا شاید سبھی واپس نہ آئیں۔ اس سے بڑھ کر انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اگر سفر کامیاب رہا تو وہ یورپ کے ایک چھوٹا سا ملک پرتگال دنیا کی تاریخ کا ایک ورقہ الٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ احساس درست ثابت ہوا 10 ماہ 12 دن بعد، جب یہ بحری بیڑا جنوبی ہندوستان کے ساحل پر اترا تو اس کی بدولت یورپ کی بحری تنہائی ختم ہو گئی۔ دنیا کی مخالفت سمت میں واقع مشرق مغرب پہلی بار سمندری راستے سے ایک دوسرے سے نہ صرف جڑے بلکہ ٹکرا گئے۔ دوسری طرف یہ کسی یورپی ملک کی جانب سے ایشیا و افریقہ میں نو آبادیات قائم کرنے کا پیشہ خیمہ بھی ثابت ہوا۔ راستے میں پیش آنے والی بے پناہ مشکلات کے بعد ویسکو دے مارک یورپی تاریخ میں پہلی بار افریقہ کے جنوبی ساحل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ تاہم ہندوستان ابھی بھی ہزاروں میل دور تھا۔ اس کا درست راستہ اختیار کرنے کے لیے اندھیروں میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ خوش قسمتی سے اسے کینیا کے ساحل پر ایک گجراتی مسلمان ناخدا ملا، جو بحر ہند سے یوں واقف تھا جیسے اپنی ہتھیلی کی لکیروں سے۔ اس واقعے کی 5 صدیوں بعد بھی عرب کشتیاں اس ملاح کی نسلوں کو کوستے ہیں جس نے فرنگیوں پر بحر ہند کے اسرار کھول کر یوں قائم ہزاروں سال پرانے تجارتی تانے بانے درہم برہم کر دیے۔ 10 ماہ 12 دن میں پرتگالیوں نے ہندوستان کی تاریخ پلٹ کر رکھ دی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کو بہت کچھ جاننے کو ملا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔